افسروں کو کیوں نہیں سارے ممالک میں بھیجا؟ جب تمہیں پتہ چل گیا 1 لاکھ افواج ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں چلی گئی تو تم نے پھر سفارت خانے کو کیوں نہیں یوز کیا؟ کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیوں نہیں اپنے سفیر بھیجے پوری دنیا میں یہ بتانے کے لیے کہ ہندوستان میں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ظلم اٹھائے ہوئے ہیں؟ آج تک کسی کو نہیں بھیجا. ایک وزیر خارجہ جاتا ہے ایک ملک اور پھر واپس آ جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مودی کے اپوزیشن مودی کا یار ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ کیا دھاندلی ہوئی، اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لینی چاہیے تھی اور حلف نہیں لینے چاہیے تھے. جب تک فیصلہ نہ ہوتا کہ یہ دھاندلی کیسے ہوئی. ایک کمیٹی بنائی پرویز کھٹک صاحب کے صدارت میں، اس کی اجلاس ہی نہیں ہونے دیتے کیونکہ پتہ ہے اندر سے چور ہے. اور وہ جنہوں نے مدد کی ان کو لانے کی، آج ضرور سوچتے ہوں گے کہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی اور زیادتی اس ملک کے ساتھ انہوں نے کی، جنہوں نے ملک میں قرضوں کو بے شمار کر دیا، اس کی بھرمار کر دی، اور پھر ہر چیز پہ کہتے ہیں اگر موسم بھی خراب ہو تو کہتے ہیں پچھلی حکومت کر کے گئی ہوگی. اور ان کی سوچ دیکھیں، عمران خان کی سوچ بہت محدود ہے. ہم کہتے ہیں کہ جتنا کاروبار چلے گا لوگوں کا اتنا ٹیکس ملے گا. یہ کہتا ہے کہ کٹے پال لو، یہ کہتا ہے انڈے رکھو، یہ کہتا ہے مرغیوں کو اب اپنے گھروں میں رکھیں. سوچ چھوٹی اور انسان بھی چھوٹا، نیت بھی چھوٹی اور کردار بھی چھوٹا اس کا. سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا پہلے، کسی کا ڈھکی چھپی نہیں. یہ وہ شخص ہے جس کی سوچ کٹے سے شروع ہو کے اور انڈے پہ ختم ہوتی ہے. یہ وہ شخص ہے جو پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتا ہے جب کہتا ہے کہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر پہ انہوں نے صنعتیں لگا دی اور اس کے بعد ان کی لڑائی نہیں ہوئی. یہ تو میرا خیال ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جاپان دنیا کے کس کونے میں اور جرمنی کس کونے میں. کیا اس کو نہیں پتا؟ یا کوئی ذہنی اس وقت کسی اور دنیا میں کسی اور خلا میں تھے؟ اب ہمارے پاس ایک رستہ ہے، یا کووڈ-19 کرونا جو کہ ملک میں ہے مگر آپ لوگ بھی ماسک بھی پہنتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، یا ہم اس سے لڑیں یا ہم اس کرونا سے لڑیں جس نے پاکستان میں تباہی پھیر دی ہے. ہمارے پاس ایک رستہ ہے کہ اب 2.5 سال کے بعد بس ہو گئی پاکستانیوں کی. بے روزگاری عروج پہ ہے. 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے 30 لاکھ نوکریاں لوگوں کی ختم کروا دی. 50 لاکھ گھر بنانے والے لوگوں کی جھونپڑیوں کو گرا رہے ہیں اور وہ 50 لاکھ میں سے تو 5,000 گھر بھی ہمیں نہیں نظر آتا. جو بات اس نے کی اس کا الٹ ہوا. جو اس نے وعدے کیے تھے اس پہ قائم نہیں رہا اور پھر کہتا ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ جھوٹا ہوتا ہے جو بات کہہ کے اور اس سے مکر جائے. یہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، ہم جھوٹ کہتے ہیں. اب ہم نے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے جان چھڑانی ہے اور کرونا 18 سے انشاءاللہ پاکستان کو عوام کو نجات دلانی ہے. تو 13 تاریخ کی 13 دسمبر کی آپ کی تیاری ہے؟ مینار پاکستان چلیں گے؟ مینار پاکستان نواز شریف صاحب کی بات سنیں گے؟ وہ جو آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں؟ کیا مریم نواز صاحبہ کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنیں سارے ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف؟ کیوں؟ اس لیے
کہ کشمیر کا سودا اس نے کیا، مہنگائی اس ملک پہ اس نے ڈالی، بے روزگاری اس ملک پہ وہ لے کے آیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ یہودی ایجنٹ کو اس ملک سے بھگانے کا وقت آ گیا، اور 13 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ کی مدد سے لاہور میں ایک ایسا تاریخی جلسہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگ یہاں آئے، اور انشاءاللہ مک گیا اس کا شور، نیازی گو نیازی گو نیازی۔